فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشانہ بصیرت کے سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ عامرہ حیدر نقوی حاضر خدمت ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی بہترین کتاب کی ابتدا کریں گے۔ کتاب کا عنوان بہت خوبصورت، انقلاب مہدی، اور مصنف اس کے ہیں جناب محترم قبلہ و کعبہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید محمد عسکری نے۔ اور کتاب شروع کرنے سے پہلے میں بتاتی چلوں، اس میں کل صفحات جو ہیں وہ ہیں 336۔ کتاب پڑھنے سے پہلے اس کی جو بائنڈنگ ہے یا بائنڈنگ کور ہے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتی چلوں گی۔ یہ جو ہے اس کا کور کچھ براؤن اور مسٹرڈ کلر کی آمیزش ہے اس میں، اور اس میں بہت ہی خوبصورت بڑے بڑے حروف میں براؤن کلر میں، جس کو ارد گرد وائٹ اس کی لائننگ کی گئی ہے، لکھا ہوا ہے انقلاب مہدی علیہ السلام، اور اس کے نیچے تحریر ہے پرینتھسس میں بہار انقلاب، اور بالکل نیچے نام مترجم ہے سید محمد عسکری، اور پھر تحریر ہے امامیہ پبلیکیشنز پاکستان۔ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور دیوار کعبہ کے سامنے کی جانب سے ایک بہت ہی طویل قافلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس قافلے کے سب سے آگے علمبردار قافلہ ہاتھ میں علم کو اٹھائے ہوئے آگے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہرے حروف میں لکھا ہوا ہے اللہم اجل لولیک الفرج۔ اور ایک اور چیز جو یہاں پہ ہے، ایک پوشیدہ سی تصویر بنائی گئی ہے گھوڑے کی، اور اس کی گھوڑے کی ٹانپیں نظر آ رہی ہیں جیسے وہ دوڑتا ہوا گھوڑا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم کتاب کے اندر کے صفحے پہ آتے ہیں، تو جو سب سے پہلا صفحہ ہے اس میں کتاب کا نام تحریر ہے، لیکن کتاب کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے بِاسْمِهُ سُبْحَانَهُ، اور پھر لکھا ہوا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، پھر لکھا انقلاب مہدی علیہ السلام، اس کے نیچے لکھا ہے بہار انقلاب، اور اس کے بعد ہے امام آخر الزمان علیہ السلام کے وجود مطہر، آپ کی غیبت اور فلسفہ انتظار پر مدلل بحث از آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، قم ایران، مترجم سید محمد عسکری، حوزہ علمیہ قم، ناشر امامیہ پبلیکیشنز۔ پھر یہاں پہ اس کا ایڈریس تحریر ہے 35 حیدر روڈ، اسلام پورہ، لاہور۔ فون نمبر ہے 711927 7119027۔ اندر کے پیج پہ لکھا ہوا ہے بریکٹ میں 12ویں پیشکش، پھر ہے نام کتاب بہار انقلاب،
مصنف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، مترجم سید محمد عسکری، تعداد 1100، متبع معراج الدین پرنٹرز لاہور، کتابت خاور بٹ، پھر ڈیش ہے، پھر لکھا ہوا ہے حفیظ قریشی، ناشر امامیہ پبلیکیشنز لاہور۔ اب آ جاتے ہیں اگلے صفحے پر، صفحہ کا نمبر ہے نمبر 3 اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے عرض ناشر۔ بہار انقلاب امامیہ پبلیکیشنز کی 12ویں پیشکش ہے۔ یہ ایک حسین اور عجیب اتفاق ہے کہ 12ویں پیشکش 12ویں امام علیہ السلام کے دور حکومت کی ایک مدھم سی تصویر ہے۔ اسے ایک خاکہ سمجھ لیں یا جائزہ۔ جدید ترقی یافتہ دور کے مادہ پرست انسان اور اسلام پسند انسان دونوں سوچ و فکر میں غلطاں ہیں کہ وہ زمانہ، وہ دور کیسا ہوگا، نظام حکومت کیسا ہوگا، اقتصادیات کا نظام کیا ہوگا، معاشی اور سماجی ترقی اتنی کیسے ہو جائے گی، کس طرح سے وہ زمانہ عدل و انصاف سے بھر جائے گا، وہ مثالی معاشرہ کن اصول و ضوابط پر کاربند ہوگا، اتنی تیز رفتار ٹرانسپورٹ کون سی ہوگی، سب سے بڑھ کر یہ کہ امام علی مقام علیہ السلام پوری دنیا میں کیسے حکومت کریں گے، نظام حکومت اور سیاست کس قسم کی ہوگی۔ جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی قم ایران، جو عہد حاضر کے عظیم فلاسفر اور روحانی بزرگ ہیں، انہوں نے ان سوالات کے جواب دینے کی سعی کی ہے، اور محترم حجت الاسلام سید محمد عسکری حوزہ علمیہ قم نے اسے اردو زبان کے قالب میں ڈھالا ہے۔ ادارہ ان محترم ہستیوں کا بے حد ممنون و مشکور ہے۔ ہم نے اپنی پیشکش آیت اللہ خمینی قم سے قم تک کے عرض ناشر میں کہا تھا کہ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ دور جدید کے تقاضوں کے پیش نظر علمی، ادبی، دینی، مذہبی اور تعمیری لٹریچر فراہم کریں گے جو ہر اعتبار سے دیدہ زیب اور معیاری ہوگا۔ یہ فیصلہ تو قارئین کرام ہی کریں گے کہ ہم کسی حد تک اس عہد پر پورے اترے ہیں، لیکن ہم اہل ذوق اور دانشور حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہماری مدد فرمائیں اور اپنی گراں قدر آراء و تجاویز سے ہماری رہنمائی کریں۔ وسلام، ادارہ امامیہ پبلیکیشنز، 35 حیدر روڈ، اسلام پورہ، لاہور۔ اور پھر فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، 2 مختلف فون نمبرز ہیں، ایک ہے 72483642 اور 711927۔ یہ تھوڑے سے جو ہے پرنٹنگ میں وہ ہوئے ہوئے ہیں، کلیئر نہیں ہے بالکل، لیکن میں نے اپنی طرف سے ان کو بہترین طور پہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ اگلا صفحہ نمبر 5، اور یہاں پہ تحریر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر فہرست ہے۔ تو آئیے اس فہرست کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ فہرست پڑھیں گے اور ساتھ میں صفحہ نمبر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہے مترجم کے قلم سے، پھر لکھا ہے ہر محقق کے ذہن میں یہ سوالات کروٹیں لیتے ہیں۔ اگلا اس کا ہے عنوان ہے یہ تابناک مستقبل، صفحہ نمبر 17۔ پھر اس میں 5 ڈفرینٹ عنوانات ہیں۔ نمبر 1 معاشرے کا ارتقائی سفر، صفحہ 19۔ نظامی خلقت کے ساتھ ہم آہنگی، صفحہ 25۔ معاشرتی رد عمل، صفحہ 29۔ معاشرتی ضروریات، صفحہ 36۔ فطرت، صلح اور عالمی عدل، صفحہ 51۔ اس کے بعد نیا عنوان ہے عظیم مصلح کا عالمگیر انتظار، اور یہاں سے مختلف عنوانات ہیں۔ زرتشتیوں کی کتابوں میں اس پروگرام کی تجلی، صفحہ 56۔ برہمنوں اور ہندوؤں کی کتابوں میں اس عقیدے کی تجلیاں، صفحہ 57۔ عہد قدیم میں ایک پرتو، 58۔ انجیل میں اس کی نشانیاں، 60۔
چینیوں اور مصریوں وغیرہ کے درمیان اس عقیدے کی تجلی، صفحہ 60۔ مغربی اقوام میں اس فکر کی تجلی، صفحہ 62۔ پھر نیا عنوان ہے انقلاب یا تدریجی اصلاحات، اور اس میں پھر مختلف عنوانات ہیں۔ مادی انقلاب یا روحانی، صفحہ 71۔ حکومتوں کی اقسام، صفحہ 72۔ جمہوری حکومتوں کے نقاقص، صفحہ 75۔ پھر نیا عنوان شروع ہو جاتا ہے عالمی حکومت کے لیے ضروری تیاریاں، صفحہ 80۔ اور اس کے ماتحت جو مختلف عنوانات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: فکری اور ثقافتی تیاری، صفحہ 84۔ سماجی تیاریاں، صفحہ 85۔ مواصلاتی اور صنعتی تیاریاں، صفحہ 86۔ نیا عنوان انقلابی انتظار اور تخریبی انتظار، صفحہ 89۔ اس کے نیچے جو مختلف عنوانات ہیں وہ ہے فلسفہ انتظار، صفحہ 90۔ انتظار کا مفہوم، 92۔ غلط فیصلہ، 92۔ انتظار انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں، صفحہ 96۔ انتظار کے تعمیری اثرات، 101۔ اصلاح نفس، 110۔ سماجی تعاون اور امداد باہمی، صفحہ 112۔ سچے منتظر ماحول کی خرابیوں میں غرق نہیں ہوتے، صفحہ 113۔ نیا عنوان عالمی مسئلے اسلامی ماخذ کی روشنی میں، صفحہ 119۔ اس کے ماتحت جو عنوانات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: عظیم عالمی مسئلے آیات قرآنی کی روشنی میں، صفحہ 123۔ عالمی مسئلے اہل سنت کی کتب احادیث میں، 141۔ زندہ دستاویز، صفحہ 150۔ مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث کے مخالفوں کی منطق، صفحہ 163۔ مخالفوں کی منطق کی کمزوری، صفحہ 164۔ مہدی اور شیعہ کتب حدیث، صفحہ 170۔ اگلا عنوان ہے انقلاب شروع ہونے کی نشانیاں، صفحہ 177۔ اس عنوان کے تحت جو مختلف عنوانات ہیں وہ ہیں ظہور کی علامتیں، 178۔ ظلم و ستم کا عام ہو جانا، 179۔ دجال دھوکے باز اور مکار شخص، 192۔ سفیانی کا خروج، 202 صفحے پر۔ نیا عنوان حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعوں کے عقیدے کی خصوصیات، صفحہ 209۔ اس کے ماتحت جو عنوانات ہیں وہ ہیں اس عقیدے پر اعتراضات، 210 صفحے پر۔ طول عمر کا راز، 218 صفحہ۔ کیا طبعی عمر کی حد معین ہے، 221 صفحہ۔ استثناتی افراد کا وجود، صفحہ 226۔ یہ اعتراض کن لوگوں کی جانب سے ہے، صفحہ 230۔ نیا عنوان طولانی غیبت کا فلسفہ، صفحہ 235۔ اس عنوان کے تحت پہلا جو سب عنوان ہے وہ ہے نفسیاتی آمادگی، صفحہ 239۔ ثقافتی اور صنعتی ارتقاء، 242۔ ایک انقلابی ضربتی قوت کی تربیت، صفحہ 243۔ نیا عنوان پردہ غیبت میں امام کے وجود کا فلسفہ، صفحہ 245۔ اس کے بعد جو اس کے زیر عنوان جو مختلف عنوانات ہیں وہ ہے زمانہ غیبت میں امام کے وجود کا فائدہ، صفحہ 248۔ امیدوں کا سہارا، 252۔ دین خدا کی حفاظت، 255۔ ایک ہوشیار ضربتی گروہ کی تربیت، 257۔ غیر محسوس اور روحانی نفوذ، 260۔ مقصد تخلیق کی توجیہ، 265۔ اس کے بعد نیا عنوان ہے کامیابی کا راستہ، 269۔ اس کے ماتحت لکھا ہے کہ آپ تلوار کے ساتھ قیام فرمائیں گے، تلوار کا مفہوم۔ اگلا عنوان ہے آپ کی عالمی حکومت کا اسلوب، 286۔ اس کے ماتحت جو عنوانات ہیں وہ ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کے دور میں علم کی برق رفتار ترقی، 288۔ صنعت کی فوق العادت ترقی، 290۔ عظیم معاشی ترقی اور اجتماعی عدل، 293۔ قضادت کے میدان میں ترقی، 303۔ آپ کی طویل المدت حکومت، 310۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے اسلام کی تعمیر جدید اور وحدت ادیان، صفحہ 312۔ اس عنوان کے تحت جو مختلف عنوانات ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: تمام فکری اور ثقافتی شعبوں میں اثر نو تعمیر، صفحہ 313۔
کیا آپ نیا دین لائیں گے؟ یہ نیا عنوان ہے اور اس عنوان کے تحت ہے وحدت ادیان 319، جھوٹے دعوے دار 323، کیا مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے، صفحہ 324۔ اس کے ساتھ ہی یہ فہرست تمام ہو جاتی ہے اور پھر ہم اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں، اور اب جس صفحے کو ہم پڑھنا شروع کریں گے اس صفحے کا نمبر ہے 9، اور اس میں جو عنوان لکھا ہے وہ ہے جس دن، اور یہ جو لفظ ہے جس دن یہ مربوط ہے اگلے جملے سے، تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جس دن ظلم و ستم کی کالی گھٹائیں پوری دنیا کے آسمان پر چھا جائیں گی، جس دن سامراجی اہریمنی طاقتیں اپنے خونخوار پنجوں سے پوری قوت کے ساتھ دنیا کے ستم رسیدہ عوام کا گلا گھونٹ رہی ہوں گی، جس دن مادہ اور مادہ پرستی کے معیار کے سوا تمام معیار لوگوں کے افکار کو پرکھنے کی کسوٹی سے مفقود ہو جائیں گے، جس دن مشرق و مغرب کی طاغوت کی طاقتور پروپیگنڈا مشینری اپنے ناجائز مفادات کے لیے ہر حق کو باطل اور ہر باطل کو حق کے روپ میں پیش کر رہی ہوگی، اور آخرکار جس دن نا مہربانیوں، تنگ نظریوں، تفرقوں، جدائیوں، ناحق امتیازات نیز ظلم و ستم کے تازیانے دنیا کے محروم اور مستضعف عوام کی پشت کو لہو لہان کر رہے ہوں گے، اس وقت اے عظیم عالمی مصلح، ہماری امیدوں سے لبریز نظریں آپ ہی پر جمی ہوں گی، آپ کے انقلاب اور آپ کی عالمی حکومت کی لو لگائے ہوئے ہوں گی، اس لیے آپ ہمارے لیے اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو غور و فکر، جد و جہد، جہاد کے میدانوں میں تمام دنیا کی ہماگیر اصلاح کرنے کے لیے اس طرح سے سنواریں کہ اس عظیم انقلابی منصوبے میں شریک ہونے کے لائق ہو جائیں۔ اگلا صفحہ ہے، صفحے کا نمبر ہے 11، اور عنوان ہے ہر محقق کے ذہن میں یہ سوالات کروٹیں لیتے ہیں۔ نمبر 1، کیا انسانیت کا مستقبل صلح و عدل، امن و امان سے عبارت ہے، اور مستقبل میں اس سے ہر قسم کے ظلم و ستم، ناحق امتیازات اور سامراجیت کے خونخوار پنجوں سے انسانوں کو آزادی مل جائے گی، یا جیسا کہ بعض لوگ پیشگوئی کرتے ہیں کہ بے سر و سامانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا، فاصلے بڑھتے جائیں گے، اختلافات، لڑائی جھگڑے اور جرائم کی شرح میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوتی رہے گی، اور آخرکار ایک عالمگیر ایٹمی یا اس سے بھی زیادہ خطرناک جنگ انسانی تہذیب کے محلوں کو مسمار کر دے گی، اور اگر کچھ بد نصیب انسان روئے زمین پر باقی بچ گئے تو وہ پسماندہ، مفلوج، بے نوا اور مفلوک الحال ہوں گے۔ نمبر 2، اگر پہلا عقیدہ صحیح ہے اور دنیائے انسانیت کا انجام صلح اور عدل ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 3، اور اگر دنیا کو صلح و عدل، اخوت و محبت کی طرف قدم بڑھانا ہے تو کیا ان اصولوں کا نفاذ انقلاب کے بغیر ممکن ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا اتنے سارے مفاسد اور برائیوں کے باوجود تدریجی اصلاحات میں اتنی توانائی ہے کہ وہ پوری دنیا کی حالت کو بدل دیں، ظلم و ستم اور انحطاط کی بیخ کنی کر کے صلح و عدل اور انسانی اقدار سے سنوار دیں؟ نمبر 4، اگر انقلاب لانا ضروری ہے تو کیا یہ انقلاب صرف مادی قوانین کے سہارے لایا جا سکتا ہے، یا یہ انقلاب معنوی اور روحانی اصولوں اور حقیقی انسانی اقدار کے بغیر ممکن نہیں ہے؟ نمبر 5، اگر یہ مان لیں کہ بہرحال ایک ایسا انقلاب آ کر رہے گا تو اس انقلاب کے راہبر کو
کن صفات سے آراستہ ہونا چاہیے؟ نمبر 6، کیا حتماً اس انقلاب کا نتیجہ ایک عالمی حکومت کا قیام ہوگا؟ نمبر 7، کیا اس طرح کی حکومت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ مخصوص قسم کی تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے؟ نمبر 8، کیا ہمارے دور میں اس طرح کی آمادگیاں موجود ہیں جو اس انقلاب کے لیے ضروری ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا دنیا ایک ایسے انقلاب کے لیے تیار ہونے کی جانب قدم بڑھا رہی ہے یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ نمبر 9، کیا یہ امور کسی بھی شکل میں ایک عظیم آسمانی مسئلے کے ظہور کے بارے میں مختلف مذاہب کے عام عقیدے سے رابطہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ نمبر 10، ظہور مہدی کے بارے میں مسلمانوں کا عمومی عقیدہ کیا ہے اور ان مستقبل ساز مسائل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نمبر 11، کیا اس طرح کے ظہور پر اعتقاد ہمیں ایک ہماگیر انقلاب کے ذریعے دنیا کی اصلاح سے نزدیک کرتا ہے یا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ بعض افراد کے خیال کے مطابق در حقیقت ہمیں اس انقلاب سے دور کر رہا ہے؟ نمبر 12، اس سلسلے کا آخری سوال یہ ہے کہ کیا ادیان و مذاہب کا یہ عقیدہ اور فکر ایک عینی واقفیت ہے، منطقی دلائل سے مطابقت رکھتا ہے، یا صلح و عدل کی راہ میں انسانوں کی شکست خوردہ خواہشات کو بہلانے کے لیے ایک تسلی بخش خیال ہے؟ اس کتاب میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ تعصبات اور ذاتی رجحانات کی قید سے آزاد ہو کر اور بات سمجھنے سے پہلے غیر منطقی فیصلے صادر کرنے کے بجائے ان سوالوں کے ایسے جواب دیے جائیں جو روح کی گہرائیوں سے نکلیں اور عقل سے سازگار ہوں، تاکہ یوں عقل و عطوفت اور جان سیراب ہو سکے۔ مدتوں سے اس موضوع پر ایک مسودہ تیار کیے ہوئے تھا، لیکن قم میں حد سے زیادہ مصروفیت اور کاموں کی بھرمار اس کو منظم و مکمل کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور کتابوں کی تصنیف کے سلسلے میں ہمارا دائمی وسوسہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کتاب پر نظر ثانی کیے بغیر اسی طرح شائع کرا دوں، اور مقارض پر نظر ثانی کی ضرورت تھی۔ لیکن حادثات زمانہ مجھے ایسی جگہ پر کھینچ لے گئے جہاں کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چاہ بہار بندرگاہ یعنی ایران کا سب سے دور افتادہ پسماندہ نیز آب و ہوا کے اعتبار سے سب سے زیادہ خراب علاقہ، جو تہران سے تقریباً 2300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے میں ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے اسباب بہت ہی محدود ہیں، اور اس علاقے کے باشندے اس حد تک محرومیوں کا شکار ہیں جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ خوش قسمتی سے یہ اجباری سفر سردیوں کے موسم میں پیش آیا۔ ایسا سردی کا موسم کہ کبھی بہار معلوم ہوتی تھی اور کبھی گرمی۔ چونکہ اس علاقے کے باشندے شاید 90% سنی تھے، اس لیے یہاں مجھے اس بات کی فرصت ملی کہ ان کے بعض تعلیم یافتہ افراد سے ان دنوں کی یاد میں ملاقات کروں جبکہ حجاز جایا کرتا تھا۔ کئی جلسے منعقد ہوئے کہ اس میں زیادہ تر تعداد ہمارے انہی دینی بھائیوں کی ہوتی تھی، اور خوش قسمتی سے ان جلسوں کا نتیجہ بہت عمدہ اور حیرت انگیز تھا۔ اس صحرائی علاقے میں دریائے عمان کے نیلے نیلے پانی کے کنارے، اس کی راتوں کے ستارے سے سجے ہوئے اس آسمان کے نیچے اور اس گوشہ تنہائی میں فطری طور پر مطالعہ کے لیے زیادہ فرصت مل گئی۔ اسی خلاف امید فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جن موضوعات کے سلسلے میں تحقیق کی، ان میں سب سے پہلا موضوع یہی تھا۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فقہی مطالعے بھی انجام دیے کہ قم میں اس قدر عمیق
مطالعے کی فرصت نہ ملتی تھی۔ یہاں پہ بریکٹ بند ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کے مضمون کے مطابق جلا وطنی کا دور بھی کئی پہلوؤں سے بہت ضروری تھا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کتاب کی بحثیں اس تعلیم یافتہ طبقے کے مطالبات کو پورا کر سکیں جو عالمی عظیم مسئلے کے مسئلے پر تحقیقی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ ہم نے ظلم و ستم کا قلاقمہ کرنے کے لیے جو جدوجہد شروع کی ہے اس کے سلسلے میں اس کتاب کا مطالعہ ہمیں نئی امنگیں دے گا تاکہ اپنے معاشرے کو ظالموں اور ستمگروں کے ناپاک وجود سے اچھی طرح سے پاک کرنے تک اس تحریک کو جاری رکھیں۔ البتہ اس بات کا احتمال بھی ہے کہ اس کتاب کے مضامین میں کچھ عیوب اور نقائص بھی ہوں۔ خاص طور سے اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اس موضوع پر بہت کم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس لیے میں اپنے ان محترم قارئین کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو اپنے اعتراضات، تنقید اور اصلاحی نظریات کو میرے اس پتے قم حوزہ علمیہ پر روانہ کریں۔ اور پھر نیچے لکھا ہے چاہ بہار، ناصر مکارم شیرازی، سفر کا مہینہ 1398 ہجری، بہمن 1356، اور پھر لکھا ہوا /5۔ یہاں پہ یہ والا عنوان تمام ہوتا ہے۔ یہ ہے اب صفحہ نمبر 15 پہ ہم نے اس کو مکمل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 16 جو ہے وہ بلینک ہے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 17 پہ۔ 17 پہ جو ہے وہ عنوانات لکھے گئے ہیں جو اگلے صفحات پر جن کا ذکر ہوگا۔ تو جو مین عنوان ہے وہ ہے تابناک مستقبل، چند دلیلیں جو دنیا کے تابناک مستقبل پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اس عنوان کے تحت مختلف ذیل میں مختلف عنوانات ہیں۔ سب عنوانات ان کو ہم کہہ لیں۔ نمبر 1 ہے معاشرے کا ارتقائی سفر، نمبر 2 نظام خلقت کی ہم آہنگی، نمبر 3 معاشرتی رد عمل، نمبر 4 معاشرتی ضروریات، نمبر 5 فطرت، صلح اور عالمی عدل۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صفحہ نمبر 18 جو بلینک ہے، اور 19 صفحے پر عنوان معاشرے کا ارتقائی سفر کے ماتحت تحریر کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس تحریر کو اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ گویا صفحہ ہوگا 19 اور عنوان ہوگا معاشرے کا ارتقائی سفر۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ریکارڈنگ کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی بہت منتظر ہوں کہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کے منتظر ہوں گے۔ بہت ہی بہترین کتاب ہے، بہترین عالم کی طرز تحریر ہے، فلاسفر بھی ہیں، اور ہمارے آیت اللہ جناب محترم ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم صفحہ نمبر 19 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ و ناصر۔